بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطلاق۔ اس سے پہلے کتاب النکاح کو ذکر کیا، اس کے بعد کتاب الرضاع کو ذکر کیا، اب کتاب الطلاق کو لا رہے ہیں۔ کتاب الطلاق سے پہلے کتاب النکاح کو ذکر کیا، چونکہ نکاح کا وجود طلاق سے مقدم ہے، پہلے نکاح ہوگا پھر طلاق ہوگی، اس لیے صاحب کتاب نے بھی وہی طرز اختیار کیا کہ پہلے طلاق کو لائے، پہلے نکاح کو لائے پھر طلاق کو لائے۔ اور طلاق سے پہلے کتاب الرضاع کو ذکر کیا۔ رضاعت سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے اور طلاق سے بھی حرمت ثابت ہوتی ہے، لیکن رضاعت سے حرمت مؤبدہ ہوتی ہے، ہمیشہ کی حرمت ہوتی ہے، اور طلاق سے ہمیشہ کی حرمت نہیں ہوتی، چونکہ رضاعت کے اندر حرمت پختہ اور دائمی تھی، اس لیے اس کو مقدم رکھا، اور طلاق کے اندر حرمت جو ہے وہ دائمی اور پختہ نہیں تھی، اس لیے اس کو مؤخر رکھا۔ طلاق کا لغوی معنی ہے قید کو اٹھانا، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ قید نکاحی کو مخصوص الفاظ کے ذریعے سے اٹھانا۔ قال الطلاق علی ثلاثۃ اوجہ، صاحب قدوری نے سب سے پہلے طلاق کی اقسام ذکر کی ہے۔ فرمایا طلاق کی 3 قسمیں ہیں، طلاق حسن، طلاق احسن اور طلاق بدعی۔ ہر ایک کی تعریف بھی خود کر رہے ہیں۔ فرمایا طلاق احسن یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ایک طلاق دے ایسے طہر میں کہ جس میں جماع نہ کیا ہو، پھر اس کو چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ اپنی عدت گزارے، اور عدت گزار کر اس سے بالکل تنہا ہو جائے، الگ ہو جائے۔ یہ طلاق احسن ہے، سب سے بہترین قسم کی طلاق ہے۔ اس کے احسن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس طلاق کو پسند فرماتے تھے، اور ایک طلاق سے زائد دینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، اور یہ سب کے ہاں افضل تھا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اس طلاق کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ مرد کو ندامت بہت کم ہوگی۔ مثال کے طور پر طلاق دینے کے بعد دل میں احساس ہوا یار اچھا نہیں کیا، اگر عدت کے اندر ہے تو رجوع کر سکتا ہے، عدت گزر چکی ہے تو بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتا ہے، تو ندامت سے بہت دور رہے گا۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اس طلاق سے عورت کی عدت بہت کم ہوگی، عدت طویل نہیں ہوگی۔ ایک طلاق دی مثال کے طور پر 3 حیض گزارے، عدت ختم۔ اس کے برخلاف اگر طلاق حسن میں جائے گے تو اس میں عدت لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ ایک طلاق دی جی، عدت گزار رہی تھی، رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، عدت گزار رہی تھی جی، پھر رجوع کر لیا، تو اس طرح وہاں عدت لمبی ہوگی۔ تو طلاق حسن کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں عورت کی عدت بہت کم وقت میں ختم ہو جائے گی، اس لیے طلاق احسن یہ اچھی ہے باقیوں کی بنسبت، اور اس کے جو ہے مکروہ نہ ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، اس کو کسی نے مکروہ نہیں کہا ہے۔ والحسن، اور دوسری طلاق طلاق حسن ہے۔ طلاق حسن کہتے ہیں، اسی کا نام طلاق سنت بھی ہے۔ طلاق حسن اور سنت طلاق یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طہروں میں 3 طلاقیں دے۔ ایک طہر میں طلاق دے دی، اس کے بعد حیض آیا، پھر دوسرا طہر شروع ہوا، اس میں طلاق دے دی، پھر حیض آیا، پھر تیسرا طہر شروع ہوا، اس میں جا کر تیسری طلاق دے۔ یہ طلاق حسن ہے۔ یہ ہمارے نزدیک حسن اور سنت ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ طلاق بھی بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو طلاق ایک امر ممنوع ہے، اچھی چیز نہیں ہے، یہ قبیح چیز ہے۔ یہ بامر مجبوری طلاق جو ہے یہ مشروع کی گئی ہے کہ عورت سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے، اور یہ ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے 2 یا 3 طلاقوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم احناف کی دلیل ہم نے کہا نہیں، یہ طلاق حسن ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ کو حالت حیض میں طلاق دے دی تھی،
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن عمر تو سنت عمل سے چوک گیا ہے، تجھے چاہیے تھا کہ انتظار کرتا، ہر طہر میں ایک طلاق دیتا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ ہر طہر میں طلاق دینا سنت ہے، اس لیے 3 طلاق ہر طہر میں سنت ہے۔ اور دوسری عقلی دلیل ہماری یہ ہے طلاق دینا ایک حاجت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب یہ حاجت کیا ہے؟ یہ ایک امر مخفی ہے، نظر نہیں آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کسی ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جو اس حاجت کے قائم مقام ہو اور وہ سمجھ بھی آنے والی ہو۔ ہم نے بہت غور کیا، توجہ کی، تو ہمیں اس حاجت کے قائم مقام ایک دلیل حاجت ملی، وہ تھی کہ تجدد یعنی کہ وطی کرنے میں تجدد اور رغبت کا ہونا، اور وہ ہر طہر میں ہوگا۔ تو جس زمانے میں کیا کہتے ہیں وطی کی رغبت اور ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی طلاق دے گا تو اس بات کی علامت ٹھہرے گا کہ اس بیوی سے اتنی زیادہ نفرت ہے باوجود رغبت کے یہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا ہے، اور یہ رغبت کا تجدد ہر طہر میں ہوگا، ہر طہر میں حاجت ہوگی۔ تو طلاقیں چونکہ 3 ہیں تو ہم نے 3 طہروں تک اس دلیل حاجت کو قائم رکھا کہ جب جب یہ رغبت کا تجدد ہوگا تب تک اس کو طلاق دینے کا حق حاصل ہوگا۔ چونکہ طلاقیں 3 ہیں تو 3 طہروں تک اس رغبت کو ہم برقرار رکھ کر 3 طہروں میں سے ہر طہر میں طلاق دینے کو جائز قرار دیں گے۔ چونکہ طلاق اصل میں دی جاتی ہے حاجت کی وجہ سے، اور حاجت معلوم نہیں ہو سکتی ہے، تو ہم نے اس حاجت کے کیا مقام ٹھہرایا؟ دلیل حاجت کو، اور دلیل حاجت ہے وہ زمانہ جس میں جو ہے وطی کی رغبت ہو، اور وطی کی رغبت کا زمانہ طہر کا زمانہ ہے۔ تو جب جب وطی کی رغبت کا زمانہ آئے گا تو اس کو طلاق کی اجازت دی جائے گی، اور یہ اجازت 3 طہروں تک ہوگی، کیونکہ آگے 3 طلاق کے بعد پھر طلاق کا کوئی آپشن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے 3 طہروں تک ایک ایک طلاق دینے کے اس کو حق حاصل ہوگا۔ ثم قیل الاولا، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ کہنا چاہتے ہیں میری رائے یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آدمی جس طہر میں طلاق دے رہا ہے نا، طہر کے بالکل اینڈ میں جا کر طلاق دے، طہر کے بالکل کنارے پر جا کر طلاق دے، تاکہ عدت کا زمانہ کم ہو، کیونکہ عدت 3 حیض ہوگی نا۔ اب اگر اس نے طہر کے شروع میں طلاق دے دی، اب بیچاری پہلے یہ طہر گزارے اور پھر اس کے بعد مزید 3 حیض گزارے، یہ عدت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے بالکل آخری دنوں میں جب 1 آدھ دن رہ جائے حیض شروع ہونے میں تب طلاق دے، تاکہ فوراً عدت کا آغاز ہو سکے۔ لیکن پھر آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں ظاہر الروایت میں جو لکھا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ طہر شروع ہوتے ہی طلاق دے دے، کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ اس طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا گیا ہو۔ اب جب یہ طہر کے آخر میں طلاق دے گا، طہر تو ویسے ہی جماع کی رغبت کا زمانہ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ طہر کے شروع میں ہی وطی کر لے، وطی کرنے کے بعد پھر اس وطی والے طہر میں طلاق دے آخر میں جا کر، تو پھر یہ مزہ خراب ہو جائے گا۔ جبکہ بہتر طلاق تو وہ تھی کہ اس طہر میں طلاق دیتا جس میں وطی نہ کی گئی ہو۔ تو اس لیے جب طلاق دینے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ طلاق طہر کے شروع میں دے، تاکہ پھر وطی کرنے کا آپشن باقی نہ رہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وطلاق البدعہ ان یطلقها ثلاثا، یہاں سے تیسری طلاق، طلاق بدعت کو ذکر کیا۔ فرمایا طلاق بدعت یہ ہے کہ آدمی 3 طلاقیں ایک ہی کلمہ سے دے دے۔ مثال کے طور پر تجھے میں 3 طلاق دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا یہ ہے کہ ایک طہر میں 3 طلاقیں ایک کے بعد دیگرے دے دے، ایک آج طلاق دے دی، دوسری 2 دن کے بعد دے دی، تیسری 4 دن کے بعد دے دی۔ ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں دے یا ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں دے، یہ طلاق بدعت ہے۔ ایسا کرنا یہ گناہ کا ذریعہ ہے، یہ آدمی جو ہے عاصی کہلائے گا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے نہیں، یہ طلاق بدعت نہیں، یہ طلاق بھی مباح ہے، اس لیے کہ جب یہ طلاق مشروع ہے
اس کے ذریعے احکام ثابت ہو رہے ہیں، بیوی حرام ہو رہی ہے، طلاق واقع ہو رہی ہے، تو ایک امر مشروع ممنوع کیسے ہو سکتا ہے؟ بدعت تو ممنوع ہے نا، بدعت ممنوع شے ہے اور بدعت کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے. تو پھر چاہیے تو یہ تھا کہ اس طلاق سے احکام ثابت نہ ہوتے، احکام تو ثابت ہو رہے ہیں. تو یہ امر مشروع ہے، تو امر مشروع ممنوع نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یہ طلاق بھی مباح ہے، یہ طلاق بدعت نہیں کہلائے گی. بخلاف الطلاق فی حالت الحیض، یہ امام شافعی پر ایک اعتراض ہے، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. اے امام شافعی، آپ کہتے ہو کہ یہ طلاق جو ہے امر مشروع ہے، مشروع ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. تم بھی تو کہتے ہو حالت حیض میں طلاق ممنوع ہے، اس کے باوجود احکام ثابت تم بھی کرتے ہو. پھر تمہیں بھی چاہیے تھا کہ اگر حالت حیض میں طلاق ممنوع ہوتی تو پھر تمہارے بقول اس سے احکام بھی ثابت نہ ہوتے، حالانکہ وہاں پر احکام ثابت ہوتے ہیں. اس کا جواب دیا کہ حالت حیض میں طلاق ممنوع نہیں ہے، طلاق مشروع ہے. جو وہاں ممنوعیت آ رہی ہے وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ عورت کی عدت لمبی ہو رہی ہے، کہ جس حیض میں طلاق دے رہے ہیں وہ حیض جو ہے عدت میں اکاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، عدت میں شمار نہیں ہوگا. اس حیض کے بعد طہر آئے گا، پھر طہر کے بعد نئے 3 حیض آئیں گے، تو وہاں عدت بہت لمبی ہو رہی تھی. اس لیے وہ کہتا ہے حالت حیض میں طلاق ممنوع ہے. باقی بذات خود طلاق وہ کہتے ہیں حالت حیض میں ممنوع نہیں ہے، مشروع ہے. جی ولنا ان الاصل، یہاں سے ہم احناف کی دلیل ہم نے کہا تھا کہ یہ طلاق جو اکٹھی 3 طلاق ایک جملہ سے دی جائے یا ایک طہر میں یا کے بعد دیگرے دی جائے، یہ طلاق بدعت ہے. ہماری دلیل یہ ہے، دیکھو طلاق اصل میں اچھی چیز نہیں ہے، طلاق ممنوع چیز ہے، طلاق ایک قبیح چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مباح چیزوں میں سے سب سے زیادہ ابغض قبیح چیز طلاق ہے. تو چونکہ طلاق ایک امر قبیح ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نکاح ختم ہوتا ہے، دنیاوی اخروی مسائل منقطع ہوتے ہیں. لیکن ایک حاجت اور ضرورت تھی، اس کی وجہ سے جو ہے اس طلاق کو مشروع رکھا گیا ہے، اور وہ ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے. اس لیے 3 طلاقیں ایک جملہ سے دینا یا 3 طلاقیں ایک ہی طہر میں دینا یہ بدعت ہے، ممنوع ہے. ایسا کرنے سے آدمی عاصی گناہگار ٹھہرے گا. وہی فی المفرط، یہ ہم پر ایک اعتراض ہوگا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تم کہتے ہو طلاق ایک امر قبیح ہے، ابغض چیز ہے، تو امر مجبوری یہ مباح ہوئی ہے اور یہ ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے. پھر تم طلاق حسن میں ہر طہر میں ایک طلاق کے قائل ہوئے ہو. وہاں بھی تو یہ ضرورت ایک طہر میں ایک طلاق سے حاصل ہو گئی تھی، پھر 3 طہروں میں 3 طلاقیں دینے کو تم نے سنت کہا. وہ سنت کیوں کہا تم نے؟ سمجھ یہی بات. اس کا جواب یہاں سے دیا، وہاں پر دلیل حاجت موجود ہے. ہم بتا چکے پہلے، دلیل حاجت کہتے ہیں کہ اس زمانہ میں طلاق دینا کہ جس زمانہ میں جماع کی رغبت ہو، اور یہ رغبت ہر طہر میں پائی جائے گی. تو جب جب رغبت کا ظہور ہوگا تب تب طلاق دینے کا اس کو حق حاصل ہوگا. تو 3 طہروں تک اس کا ہم اعتبار کریں گے، اور 3 طہروں کے بعد اعتبار نہیں ہوگا. اس لیے 3 طہروں تک اس کو جو ہے طلاق دینے کا حق حاصل رہے گا. خلاصہ کلام یہ ہے، وہاں جو 3 طلاق ہر طہر میں جائز قرار دی جا رہی ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دے، وہ دلیل حاجت کی وجہ سے ہے. وہاں چونکہ دلیل حاجت موجود ہے اس لیے اس کو جائز رکھا. اور ایک ہی طہر میں 3 طلاقیں یا ایک ہی لفظ سے 3 طلاقیں، یہاں کوئی دلیل حاجت موجود نہیں ہے. جی والمشروعیت فی ذاتہ من حیث، یہاں سے امام شافعی کو ہم نے جواب دیا. امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک امر مشروع
ممنوع کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے 3 طلاقیں اکٹھی دے، یہ ایک توہر میں 3 طلاقیں دے، یہ مباح امر ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، دیکھو طلاق فی ذات ہی مشروع ہے، اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اصل طلاق کا مقصد ہوتا ہے بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا، اور وہ بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، طلاق فی ذات ہی مشروع ہے اور وہ بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہے، لیکن یہاں جو ممنوعیت آ رہی ہے وہ امر غیر کی وجہ سے آ رہی ہے، اس کی وجہ سے نکاح ختم ہوگا۔ اگر بچے ہیں، بچوں کی زندگی داؤ پر لگیں گی، اور خدا نہ خواستہ بعد میں اس کو بیوی نہ ملے، اس کی عصمت تار تار ہوگی، اس بیوی کو خاوند نہ ملے، اس کی زندگی اجیر ہو جائے گی، اجیرن بن جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس سے دنیاوی اور اخروی مسائل خراب ہو رہے تھے، اس سے اعتبار سے یہاں ممنوعیت آ رہی ہے۔ تو اس لیے ہم نے کہا ایک ہی توہر میں 3 دینا ایک لفظ سے، یا ایک توہر میں ایک کے بعد دیگرے 3 دینا، یہ امر بدعت ہے، یہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ طلاق دینی ہی ہے تو ہم کون سا روک رہے ہیں؟ ایک طلاق دے دے اور اس کو چھوڑ دے، تاکہ سوچنے کا موقع ملے، سوچے کہ اس سے دنیاوی مسائل بھی جا رہے ہیں اور اخروی مسائل بھی جا رہے ہیں۔ ایک ہی لفظ سے 3 ٹھوکے دے دی اس کو، ایک کے بعد دیگرے ایک توہر میں دے دی، اب سوچنے کا سمجھنے کا آپشن باقی رہا نہیں ہے۔ اس لیے چونکہ اس سے مسائل دنیاوی اور اخروی فوت ہو رہے تھے، اس لیے ہم نے کہا یہ ممنوع ہے، یہ بدعت ہے، ایسا کرنے سے گناہگار ہوگا، ورنہ فی ذات ہی طلاق ممنوع نہیں، یہ مشروع ہے۔ اس لیے آپ یہ مت کہیں کہ مشروع ممنوع کے ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے، مشروع فی ذات ہی ہے اور ممنوع لغیر ہی ہے، کہ اس سے دنیاوی اور اخروی مسائل فوت ہوتے ہیں۔ جی وَكَذَا إِيقَاعُ السَّنَتَيْنِ، جیسے ایک توہر میں 3 طلاقیں ممنوع ہے، ویسے ہی ایک توہر میں 2 طلاقیں بھی بدعت ہے۔ واختلفت الروایہ، یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بتانا چاہتے ہیں، کیا آدمی طلاق بائن دے سکتا ہے؟ تو ایک قول تو یہ ہے کہ طلاق بائن کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ مبسوط میں لکھا ہے، کیونکہ یہ بائن ایک امر زائد ہے، اس کی کیا ضرورت تھی دینے کی، سیدھی سیدھی طلاق رجعی دو، بائن دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ چھٹکارا جو ہے وہ طلاق رجعی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادات میں یہ ہے کہ بسا اوقات طلاق بائن دینا بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات اتنی نافرمان ہوتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے کہ ایسے طریقے سے الگ کروں کہ بعد میں رشتہ دار چاہے بھی صحیح واپس لانا تو واپس لانے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ اور ایسی بھی ہوتی ہے بسا اوقات، ایسا تنگ کر کے رکھتی ہے کہ آدمی چاہتا ہے ایسے طریقے سے مجھ سے جدا ہو کہ پھر کوئی ایڑی چوٹی کو زور بھی لگا لے، آنے کا آپشن ہی نہ رہے، وہ تبھی ہوگا جب طلاق بائن دے گا۔ تو اس لیے زیادات میں لکھا ہے طلاق بائن دینا بھی مکروہ نہیں ہے، یہ جائز امر ہے۔ وَالسُّنَّةُ فِي الطَّلَاقِ مِن وَجْهَيْنِ، یہاں سے طلاق سنت کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ طلاق سنت 2 قسم پر ہے، سنت فی الوقت، سنت فی العدد۔ سنت فی الوقت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں طلاق دے جس میں طلاق دینا سنت ہے، اور وہ سنت وقت ہے کہ ایسے طہر میں طلاق دے کہ جس میں جماع نہ کیا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ سنت فی الوقت جو ہے یہ صرف مدخول بہا کے ساتھ خاص ہوگا، یہ غیر مدخول بہا کے لیے نہیں ہے۔ اس کے لیے 24 گھنٹے سروس جو ہے برقرار ہے، چاہے اس کو حیض کی حالت میں دے چاہے اس کو طہر کی حالت میں دے۔ اور سنت فی العدد یہ ہے کہ صرف ایک طلاق دے، اور یہ مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں کے لیے ہوگا، کہ طہر میں طلاق دے اور صرف ایک طلاق دے اور دوسری تیسری طلاق نہ دے، یہ سنت فی العدد ہے۔ اچھا،
ہم نے بات کی سنت فی الوقت کی کہ سنت فی الوقت جو ہے یہ صرف مدخول بہا کے ساتھ خاص ہے کہ اس کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو تاکہ دلیل حاجت متحقق ہو سکے. وہ وہی ہے کہ ایسے زمانہ میں طلاق دے جو رغبت کا زمانہ ہو اور وہ وہی طہر ہے جس میں جماع نہ کیا گیا ہو. اور غیر مدخول بہا اس کے لیے ہر زمانہ رغبت کا زمانہ ہے، چاہے وہ حالت حیض میں ہو چاہے حالت طہر میں ہو. یہ تو آپ بھی سمجھ رہے ہیں ایک اجنبی عورت سے آدمی کو ہر وقت جماع کی حاجت رہتی ہے. اپنی بیوی ہونا اس میں جماع کی حاجت ہر وقت نہیں ہوتی ہے. وہ طہر کا زمانہ ہو کچھ وقت گزرا ہوا ہو تب رغبت ہوتی ہے. اپنی بیوی سے حیض کے زمانہ میں رغبت نہیں ہوتی ہے. تو چونکہ مدخول بہا سے رغبت طہر کے زمانہ میں ہوگی اس لیے اس کے لیے سنت فی الوقت یہ ہے کہ اس کو ایسے طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو. اور غیر مدخول بہا میں چونکہ رغبت ہر زمانہ میں ہے اس لیے اس کو چاہے طہر میں طلاق دے چاہے حیض میں طلاق دے ہر حال میں یہ سنت فی الوقت شمار ہوگی. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے نہیں، جیسے مدخول بہا کو حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہے ویسے ہی غیر مدخول بہا کو بھی حالت حیض میں طلاق دینا ممنوع ہوگا. ہم جواب عرض کر چکے، ولنا سے وہی جواب بھی ہے اور ہماری دلیل بھی ہے جو ہم عرض کر چکے. دیکھو غیر مدخول بہا میں رغبت کم ہوتی ہی نہیں ہے، تو جب رغبت کم نہیں ہوتی تو اس کو جب بھی طلاق دے گا وہ زمانہ تجدد رغبت کا زمانہ ہوگا. تو جب دلیل حاجت ہر زمانہ میں موجود ہے غیر مدخول بہا میں اس لیے اس کو طلاق طہر میں دے یا حیض میں دے بہر صورت یہ سنت فی الوقت شمار ہوگی. وَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ لَا تَحِيضُ یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی عورت ہے اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے. نہ آنے کی دو وجوہ ہو سکتی ہے، بچپنے کی وجہ سے بہت چھوٹی 4-5 سال کی ہے یا بہت بوڑھی ہو چکی ہے، مثال کے طور پر 70 سال کی ہو گئی 60 سال کراس ہو گئی حیض آنا بند ہو گیا. علماء نے لکھا ہے کہ حیض بند ہونے کی جو مدت عمر ہے وہ 55 سال ہے. 55 سال کے بعد عام طور پر حیض بند ہو جاتا ہے. بہرحال اب ایک آدمی نے چاہا کہ ایسی عورت کہ جس کو حیض نہیں آتا اس کو طلاق سنت دے. اب اس کو طلاق سنت کیسے دے گا؟ اس کو تو حیض آتا نہیں ہے. اس کے لیے پھر علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کو ایک طلاق اب دے دے فی الفور، اس کے بعد دوسرے طلاق 1 مہینہ کے بعد دے اور تیسرے پھر 1 اور مہینہ گزرنے کے بعد دے. یہ ہر مہینہ اس کے حق میں ایک حیض کا مقام ہوگا. ٹھیک ہے. دلیل اللہ پاک فرما رہے ہیں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشہر کہ وہ عورتیں کہ جو حیض سے مایوس ہو جائے ان کی عدت 3 مہینے ہے، جو کہ آیت قرآنی ہے اس لیے 3 مہینے اس کی عدت ہوگی. وَالْإِقَامَةُ فِي الْحَيْضِ خَاصًا اچھا، اور یہ ہر مہینہ اس کے حق میں حیض والا شمار ہوگا، طہر والا شمار نہیں ہوگا. یہ حیض کی کیا مقام ہوگا؟ حیض کے کیا مقام ہونے کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی نے لونی خریدی اور اس نے 1 مہینہ رکھ کر استبراء رحم کیا تو اس کے حیض نہیں آتا تھا، تو استبراء رحم 1 مہینہ سے ہو جائے گا اور یہ 1 مہینہ حیض کا کیا مقام ہوگا. تو یہاں بھی جس مایوس عورت کو یہ طلاق دینا چاہتا ہے کہ 3 مہینے اس کے حق میں حیض کے کیا مقام ہوں گے، طہر کے کیا مقام نہیں ہوں گے. ثم انکار طلاق یہاں سے صاحب ہدایہ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ جو 3 مہینے گزارے گی کس اعتبار سے گزارے گی؟ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے یا دنوں کے اعتبار سے؟ تو فرمایا اگر طلاق دی ہے اس نے اسلامی مہینے کے شروع میں، مثال کے طور محرم کی 1 تھی اس دن طلاق دے دی، اب یہ 3 مہینے گزارے گی اسلامی مہینوں کے مطابق، محرم، صفر، ربیع الاول. پھر چاہے یہ مہینے 29 کے بنے یا کوئی 29 کا بنے کوئی 30 کا بنے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، بس 3 مہینے اسلامی پورے کرے گی، پورے کر کے یہ اس کی عدت ختم. اور اگر مہینے کے درمیان طلاق دی ہے،
مثال کے طور پر 15 محرم کو طلاق دی ہے تو اب اس صورت میں ہر مہینہ 30 دنوں کے اعتبار سے یہ شمار کرے گی. 15 محرم سے آگے 30 دن، ایک مہینہ، پھر 30 دن، پھر 30 دن، 90 دن شمار کرے گی. یہ تو ہے امام صاحب کے نزدیک. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر مہینہ کے شروع میں طلاق دی پھر تو ایسے ہی ہے جیسے امام صاحب نے فرمایا کہ 3 مہینے اسلامی شمار کر کے عدت ختم. لیکن اگر درمیان مہینے میں دی ہے تو وہ کہتے ہیں پہلا مہینہ تو یہ شمار کرے گی دنوں کے اعتبار سے 30 دن، اور باقی 2 مہینے شمار کرے گی یہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے، وہ چاہے پھر 29 کے ہو یا 30 کے ہو. مثال کے طور پر 15 محرم کو طلاق دی. اب یہ اس جو پہلا مہینہ ہے یہ 30 دن کا شمار کرے گی. مثال کے طور پر فرض کرے کہ محرم کا مہینہ ہو 29 دن کا تو 14 دن یہ شمار کرے گی. سفر، ربیع الاول وہ پورے شمار کر لے گی جتنے دنوں کے بھی ہوں. اس کے بعد محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الاخر میں پھر 16 دن اکاؤنٹ کرے گی محرم کے 30 دن پورے کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ اگر مہینہ کے شروع میں عدت شروع ہوئی تو 3 مہینے صاف اکاؤنٹ کرے گی، اور اگر درمیان میں ہوئی تو 90 دن اکاؤنٹ کرے گی. لیکن صاحبین فرماتے ہیں کہ اگر مہینہ کے درمیان میں دی تو پہلے مہینہ 30 دن کو شمار کرے گی، یعنی اس مہینے کے جتنے دن باقی ہے وہ شمار کر لے گی، پھر اگلے 2 مہینے پورے گزارے گی، اور جتنے دن باقی رہ گئے پہلے مہینے کے وہ اگلے مہینے میں جا کر اس کو 30 دن کے اعتبار سے پورا کر لے گی. اور اس کو وہ قیاس کرتے ہیں مسئلہ اجارات پر. مثال کے طور پر ایک آدمی نے 3 مہینے کے لیے مکان کرائے پر لیا. اب یہاں دیکھیں گے اگر مہینے کے شروع میں لیا ہے تو 3 مہینے اسلامی پورے کر کے اس کا اجارہ ختم ہو جائے گا، وہ چاہے 29 دن کے مہینے بنے یا 30 دن کے بنے. اور اگر مہینے کے درمیان میں مکان کرائے پر لیا تو پھر امام صاحب کے نزدیک یہ 90 دن کا اجارہ ہوگا. لیکن صاحبین کے نزدیک پہلا مہینہ 30 دن کا اور درمیان والے اگلے 2 مہینے جو ہے وہ اسلامی مہینوں کے مطابق 2 مہینے مکمل کرے گا اور اس کا اجارہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. وَيَجُوزُ أَن يُطَلِّقَهَا. یہاں سے صاحب قدوری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ عورت کی جس کو حیض نہیں آتا، جو حیض سے مایوس ہو چکی ہے، ان کو اگر یہ طلاق دینا چاہتا ہے ایسے طہر میں جس میں وہ وطی کر چکا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس طہر میں طلاق دے دے، اس کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر محرم کے مہینہ میں اس نے وطی کی تو وطی کرنے کے فوراً بعد طلاق دے سکتا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ پہلے جو ہے وطی کر لی، اب اس کو ایک حیض آنے دے، حیض آنے کے بعد جب نیا طہر شروع ہوگا پھر اس کو طلاق دے. یہ سسٹم یہاں نہیں چلے گا. یہ وہاں تھا جن کو حیض آتا ہو، اور وہاں اس لیے تھا تاکہ پتہ چل سکے عدت کیسے گزارنی ہے، مہینوں سے گزارنی ہے یا حمل کے اعتبار سے گزارنی ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے حیض کے ذریعے سے. اگر حیض آ جاتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب اس کے پیٹ میں حمل نہیں ہے. اب اگلے طہر میں جب یہ طلاق دے رہا ہوگا تو یہ سمجھ میں آئے گا اس کی عدت 3 مہینے صاف ہے. اگر اسی وقت طلاق دے دیتا اسی طہر میں، اب یہاں ہم شکوک میں پڑ جاتے، پتہ نہیں پیٹ میں حمل ہے یا نہیں، عدت وضع حمل ہو گئی یا مہینے ہو گئی. اور ایسا عورت کہ جو مایوس ہو چکی ہے حیض سے، وہاں حمل ٹھہرنا نہیں ہے، تو وہاں تو کنفرم ہے اب طلاق دے یا ٹھہر کر طلاق دے، عدت وہی 3 مہینے ہونی ہے. اس لیے ایسا عورت کو وطی کے فوراً بعد بھی طلاق دینا چاہے تو اس کو روکا نہیں جائے گا. لیکن امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا عورت، مایوس عورت کو بھی وطی کے بعد 1 مہینہ انتظار کرے، 1 مہینے کے بعد طلاق دے. جس طرح حیض والی عورت کے لیے 1 مہینہ انتظار تھا، اس کے لیے بھی 1 مہینہ کو حیض کے کیا مقام کر کے 1 مہینہ انتظار کرایا جائے گا. انتظار کے بعد پھر یہ طلاق دے گا. اور امام ظفر نے دوسری عقلی دلیل پیش کی
دیکھو تم نے خود کہا پیچھے کہ طلاق اس زمانہ میں دے جہاں دلیل حاجت موجود ہو، جو زمانہ رغبت وطی کا زمانہ ہو، اور جب یہ وطی کر رہا ہے، وطی کرنے کے بعد تو یہ زمانہ اب رغبت کا زمانہ نہیں ہے، اس کے لیے کم از کم 1 مہینہ درکار ہے، 1 مہینہ ٹھہرے، اس کے بعد اب رغبت پیدا ہوگی۔ تو رغبت کے زمانہ میں طلاق دینا بہتر ہے، تو پھر 1 مہینہ انتظار کرایا جائے، 1 مہینے کے بعد طلاق دے تاکہ رغبت متحقق ہو سکے۔ جی ہم احناف اپنے دلیل پیش کر چکے کہ جو یعنی کہ جن کو حیض آتا ہے وہاں انتظار اس لیے کرایا جاتا ہے تاکہ پتہ چل سکے عدت کیسے گزارنی ہے، وضع حمل سے یا 3 مہینوں کے ذریعے سے، 3 حیض کے ذریعے سے، اور یہ چیز جو ہے یہ آئسہ عورتوں میں موجود نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ سے امام ظفر کی دلیل کا جواب دیا ہے۔ امام ظفر نے کہا نا کہ جس زمانے میں وطی کر رہا ہے، وطی کرنے کے بعد رغبت کم ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں عائشہ عورت سے وطی کرنے کے بعد رغبت کم نہیں ہوتی ہے، یہاں رغبت برقرار رہتی ہے، کیونکہ جس کو حیض آتا ہے نا اس سے وطی کرنے کے بعد رغبت کم ہوتی ہے۔ اور وہاں کم کیوں ہوتی ہے؟ وہاں کم اس لیے ہوتی ہے، وہ سوچتا ہے یار اب میں نے وطی کر لی ہے، ہو سکتا ہے حمل نہ ٹھہرا ہو، دوبارہ کر لو تو حمل نہ ٹھہر جائے، پھر بچے پیدا ہوں گے، بچوں کی مشقت، بچوں کا بوجھ کون برداشت کرتا ہے؟ اس لیے وہاں ایک مرتبہ جماع کے بعد رغبت کم ہو جاتی ہے، ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے بچے پیدا نہ ہو جائے۔ اور جو عائشہ ہے جس کے حیض آتا ہی نہیں ہے، اس سے وطی کرنے کے بعد رغبت کیوں کم ہوگی؟ اس کو پتا جتنے مرضی بار وطی کرو بچے پیدا ہونے نہیں ہے، اس لیے یہاں وطی کرنے کے بعد رغبت کم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی، اس لیے کہ یہاں کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ لائق نہیں ہے کہ بچے پیدا ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اس لیے عائشہ عورت سے وطی کرنے کے بعد رغبت کم نہیں ہوتی، وہ اس عورت سے کم ہوتی ہے جس کو حیض آتا ہو، کہ وہاں بچوں کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ جیسے حاملہ عورت، اس سے وطی کرنے کے بعد اس کو طلاق دینا جائز ہے فوراً، یہاں بھی عائشہ عورت سے وطی کرنے کے بعد فوراً طلاق دینا جائز ہے۔ وہ طلاق الحامل، وہی مسئلہ آ گیا حاملہ والا بھی۔ صاحب قدور نے فرمایا کہ حاملہ عورت کو جماع کے فوراً بعد جو ہے طلاق دینا جائز ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان کی صاحب ہدایہ نے، کیونکہ یہاں اس کی عدت کے اشتباہ کا خوف نہیں ہے۔ حائضہ عورت میں عدت کا اشتباہ خطرہ تھا، وہاں ہم انتظار کرا رہے تھے کہ انتظار کرو تاکہ پتہ چلے عدت کیسے گزارنی ہے، اور حاملہ عورت کی تو عدت کنفرم ہے وضع حمل، اس لیے چونکہ یہاں عدت کے اشتباہ کا خطرہ نہیں ہے کہ عدت وضع حمل ہوگی یا 3 حیض ہوگی، یہاں تو کنفرم وضع حمل عدت ہے، اس لیے یہاں حیض وطی کرنے کے فوراً بعد اگر حاملہ کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حاملہ کے ساتھ وطی کرنے سے یہاں رغبت بھی کم نہیں ہوتی ہے، اور وہاں جو وجہ تھی کہ جس طور میں وطی کیا اس میں طلاق نہ دے کہ یہ رغبت کا زمانہ نہیں ہے، لیکن حاملہ میں یہ آپشن نہیں ہے، حاملہ سے وطی کرنے کے بعد بھی وہ رغبت کا زمانہ رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتہ ہے میں 1 بار وطی کروں 1000 بار کروں، پیدا وہی ہو رہا جو اس کے پیٹ میں موجود ہے، وطی نہ کرو تب بھی پیدا ہوگا، وطی کرو تب بھی پیدا ہوگا، اس لیے یہاں اس کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہے۔ جب کوئی خوف خطرہ نہیں ہے اس لیے یہاں وطی کرنے کے بعد رغبت کم نہیں ہوگی، جب رغبت کم نہیں ہوگی اس لیے وطی کی فوراً بعد بھی طلاق دینا چاہے تو اس کو اجازت دی جائے گی۔ اور تیسری وجہ یہ ہے اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کے پیٹ میں اس کا جو ہے پھل بڑھ رہا ہے، جو ہے پروان چڑھ رہا ہے، تو یہاں محبت اور بڑھے گی، وطی کرنے کے بعد محبت اور بڑھے گی، اس کو پتہ ہے اس کے پیٹ میں میری جو ہے زندگی کا کل اثاثہ ہے، اس لیے حاملہ عورت سے وطی کرنے کے بعد چونکہ رغبت کم نہیں ہوتی ہے اس لیے وطی کے فوراً بعد اس کو طلاق دینا چاہے تو طلاق دینے کی اجازت ہوگی۔ وَيُطَلِّقُ أَهْلُ السُّنَّةِ ثَلَاثًا، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ حاملہ عورت کو طلاق سنت دینا چاہے تو کیسے دے گا؟ یہ تو حاملہ ہے، اس کو حیض تو آنے نہیں ہے،
اور اس کی عدت کون سی ہے؟ وضع حمل۔ اب اس حاملہ کو طلاق سنت دینا چاہتے کیسے دے؟ تو فرمایا امام صاحب شیخین یہ فرماتے ہیں کہ اس کو ہر ایک مہینے کے بعد ایک طلاق دے دے۔ ایک طلاق اب دے دے، ایک مہینہ گزرے دوسری، پھر ایک مہینہ گزرے تیسری طلاق دے دے، یہ حاملہ کے حق میں طلاق سنت ہے۔ لیکن امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حاملہ کے حق میں طلاق سنت یہ نہیں ہے، اس کے حق میں صرف ایک ہی طلاق ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں طلاق تو اصل ممنوع چیز ہے، ایک قبیح چیز ہے، بامر مجبوری یہ ثابت ہوئی ہے، اور یہ ضرورت اور مجبوری ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو مہینوں کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، ایک مہینہ ایک حیض کے مقام ہے، یہ عائشہ اور مایوس عورتوں کے لیے ہے، یہ حاملہ عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ حاملہ عورتیں تو یہ ممتدہ طہر کی طرح ہو جاتی ہیں، جیسے ایک عورت کا طہر بہت لمبا ہو جائے، مثال کے طور پر ایک عورت کا طہر 1 سال تک چلا گیا تو ایک طلاق اب دے گا اور دوسری طلاق 1 سال کے بعد دے گا۔ تو یہاں بھی جن کے پیٹ میں حمل ہے یہ ممتدہ طہر کی طرح ہے، ان کو بھی 1 طلاق اب دی ہے اور باقی وضع حمل کے بعد ہوگی، لیکن وضع حمل کے بعد ہو نہیں سکتی، جو ہی وضع حمل ہوگا اس کی عدت وہی ختم ہو جائے گی، اس لیے 1 طلاق کے بعد ان کو دوسری تیسری طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم حناف کہتے ہیں دیکھو طلاق مباح ہے دلیل حاجت کی وجہ سے، اور اس حاملہ عورت میں ہر مہینے کے بعد دلیل حاجت پائی جائے گی۔ دلیل حاجت یعنی رغبت کا نیا ہونا، وطی میں رغبت کا تازہ ہونا، یہ ہر مہینے کے بعد ایک اچھی فطرت والے انسان میں پائی جاتی ہے، تو جب جب دلیل حاجت ہوگی تو طلاق کا اس کو حق حاصل ہوگا۔ 3 طلاقوں تک ہم اس کا اعتبار کر لیں گے دلیل حاجت کا، تو چونکہ 3 طلاقوں کے بعد چوتھی طلاق نہیں ہے تو پھر 3 طلاقوں کے بعد دلیل حاجت کا اعتبار بھی نہیں ہوگا۔ بخلاف الممتدہ، یہاں سے امام محمد کی دلیل کا جواب دیا کہ امام محمد نے کہا کہ وضع حمل والی جس کے پیٹ میں حمل ہے یہ ممتدہ طہر کی طرح ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کو ممتدہ طہر کی طرح نہ بناؤ، اس لیے کہ ممتدہ طہر کے بارے میں تو ہر دن یہ خیال ہوتا ہے کہ آج طہر ختم ہو جائے، کل کو حیض شروع ہو جائے، اور حیض گزار کر جو ہے پھر طہر آئے، وہ دلیل حاجت کا زمانہ ہو، تجدد رغبت کا زمانہ ہو۔ لیکن حمل والی میں تو ہر دن یہ شک نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں کنفرم ہے، اس کو حیض جو ہے وضع حمل سے پہلے نہیں آنا ہے، تو یہاں شک موجود ہر دن کہ اب حیض آئے اب حیض آئے، اور حمل والی میں شک نہیں ہے، تو قیاس ایسی چیزوں پر کرو جو قیاس ملتے بھی ہوں۔ یہ قیاس مع الفارق، اس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ یہاں تک آپ بات سمجھ گئے؟